الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیزان محترم، رب تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا حسد کرتے ہو لوگوں سے اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا فضل کیا۔ عزیزان محترم، یہ بات یاد رکھنا، جو انسان حسد کرتا ہے نا کسی سے، وہ حقیقت میں اس انسان سے حسد نہیں کرتا، بلکہ وہ رب تعالیٰ کی نعمت کو جھٹلاتا ہے، کیونکہ وہ نعمت رب تعالیٰ نے اس پر فضل کیا ہے اپنا، تو وہ جو حاسد ہوتا ہے وہ کہتا ہے رب تعالیٰ کو اس پر ایسی نعمت کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ عزیزان محترم، حقیقت کے اندر وہ رب تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتا ہے، وہ دراصل رب تعالیٰ سے دشمنی مول لے رہا ہے۔ عزیزان محترم، تو جو میرے آقا علیہ السلام اور ہمارے رب تعالیٰ سے دشمنی لے گا تو پھر وہ دنیا کے اندر بھی تباہ و برباد ہو جائے گا اور آخرت کے اندر بھی ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جائے گی۔ میرے عزیز، یہ بات یاد رکھنا، جو حاسد ہوتا ہے اس کی نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہوتا ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہوتی ہے، نہ حج قبول ہوتا ہے، کوئی بھی عبادت اس کی قبول نہیں ہوتی، بلکہ اس کے جو پچھلے اچھے اعمال ہوتے ہیں اس کے حسد کرنے کی وجہ سے اس کے وہ اعمال بھی ضائع ہو کر رہ جاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ اللہ کے حبیب، ہم بیماروں کے طبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے جب آگ جلتی ہے تو لکڑیاں کس طرح ضائع ہو رہی ہے، اس طرح جو حاسد ہوتا ہے اس کی جو نیکیاں ہوتی ہیں اس طرح وہ بھی ضائع ہو کر رہ جاتی ہے۔ میرے عزیز، یہ بات یاد رکھنا، جو انسان حسد کرتا ہے اس کے جو اگلے نیک اعمال وہ کرتا ہے ان کا بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور جو پچھلے اس کے نیک اعمال ہوتے ہیں وہ ضائع ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تو لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ یاد رکھنا کہ جو شخص حسد سے بچتا ہے پھر اس سے مقام کیا ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرش اعظم کے سائے کے نیچے، رب تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ایک شخص کو دیکھا تو آپ اس شخص کے مقام مرتبہ پر رشک فرمانے لگے۔ تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ، یہ بندہ کون ہے جس کا اتنا بلند مقام و مرتبہ ہے؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا اس کے 3 نیک کام ہیں۔ رب تعالیٰ نے اس کے 3 نیک کام بتائے۔ پہلا کام یہ بتایا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں اپنے بندوں میں سے کسی کو نعمت دیتا ہوں تو یہ اس پر حسد نہیں کرتا۔ پہلی نعمت یہ فرمائی، پہلی اس کا نیک کام یہ بتایا کہ یہ حسد نہیں کرتا۔ تو رب تعالیٰ نے دوسرا نیک کام یہ بتایا کہ یہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا، اور تیسرا نیک کام رب تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ کسی کی چغل خوری نہیں کرتا۔ افسوس در افسوس آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ تینوں گناہ بہت زیادتی کے ساتھ پائے جا رہے ہیں، تو کہیں یہ نہ ہو کہ یہی تینوں گناہ ہمارے دوزخ کے جانے کا سبب بن جائے۔ تو میں رب تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات مالک المیزل ہم سب کو ان تینوں اور دیگر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔